حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں ایک سرکش اور گمراہ نوجوان تھا جس کی ہر ادا پر لوگوں کو اعتراض تھا۔ لوگوں نے تنگ آ کر شہر سے نکال دیا، اپنے شہر سے باہر نکال دیا۔ شہر کے قریب ایک ویرانہ تھا، وہ وہیں چلا گیا۔ اکیلا تھا، تنہا تھا، گھر سے بھی دور، اور اس بستی سے، شہر سے نکال دیا گیا۔ اور جب انسان پر اتنی چیزیں مسلط ہو جائیں، فاقہ بھی آ جائے، بیماری بھی لگ جائے اور ٹینشن لگ جائے کہ میری بے عزتی ہو گئی، تو پھر بہت پرابلم بن جاتی ہے۔ موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اب وہ بڑا پریشان تھا، نہایت اداس تھا۔ توجہ جو ہے وہ اللہ کی جانب تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ التجا کر رہا تھا، اور کرتے کرتے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کلیم اللہ کو وحی فرمائی کہ تم جاؤ اور جا کر ایک میرا ولی فوت ہو گیا ہے، میرا دوست ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ، اس کی تدفین بھی کرو، اسے غسل اور کفن بھی دو۔ یہ سارے کام سر انجام دینے ہیں۔ کتنا خوش نصیبی کی بات ہے جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی تشریف لائیں۔ کسی کی ماں کا جنازہ کوئی سید پڑھا دے، کوئی اونچی شان والا پڑھا دے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے پیر صاحب آئے تھے، سید آئے تھے، میرا مرشد آیا تھا، اور جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضرت کلیم اللہ تشریف لائے، اور اللہ کا حکم تھا کہ اعلان کر دو جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کے جنازے میں شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت کلیم اللہ تشریف لائے، اعلان فرما دیا کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھ لے، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم جنازے میں شرکت کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت گناہ گار ہوتی ہے، جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہوتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا اتنا نیک ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے والے جتنے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس چارپائی پہ لیٹنے والے کی وجہ سے اللہ جنازہ پڑھنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ تو فرمایا جو آج میرے ولی کا، میرے دوست کا جنازہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ کلیم اللہ کا اعلان تھا، لوگ جوک در جوک جو ہے قافلوں کی صورت میں، گروہ در گروہ جو ہے جمع ہونے لگے۔ جب آئے تو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا، ساری داستان بیان کی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے تو صحیح، ہم تو اس سے نفرت کرتے تھے لیکن آپ کو حکم ہوا ہے۔ تو کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ بندے تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بندے حق پر ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، بندہ واقعی گناہ گار تھا، لیکن یہ جب ویرانے میں گیا تو اس نے کہا الہی عبد من عبادک وغریب فی بلادک، اب میں پردیسی ہوں، انہوں نے مجھے شہر سے باہر نکال دیا، اور تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میرا مالک بھی تو ہے، میرا خالق بھی تو ہے، میرا سب کچھ تو ہے، اور تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس نے پردیسی میں اور اس عالم میں، اس کرب میں، اس غم میں مجھے پکارا، اگر میں اس کی نہ سنتا تو کون سنتا؟ مجھے اس پر ترس آیا۔ اس نے بار بار کہا، اب روح قفس عنصری سے پرواز ہو رہی تھی، کوئی ساتھ نہیں تھا،
بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں نکلے جان اکیلی۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی روح قفس انسری پرواز کر گئی تو کلیم اللہ کے پوچھنے پر فرمایا گیا کہ اس نے مجھے پکارا تھا، اگر یہ بہت سارے بندوں کی بخشش اور شفاعت چاہتا تو میں ان کو بھی معاف فرما دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔